دعا فرج از دا موسٹ ریکمینڈیڈ دعا, موسٹ ریکمینڈیڈ دعا. اب میں خالی پہلے اس کے فضائل بتا دیتا, پھر اس کی سورس بتاتا کہ یہ سورس کیا ہے, یہ آئی کہاں سے. یہ کاظمین میں, پہلے سن لے کہ سورس کیا ہے. کاظمین میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرو میرے مولا کی. دو اماموں کی زیارت ہے, دو معصومین کی زیارت ہے, بہت بڑی زیارت ہے. اللہ ہم سب کو حج و عمرہ و زیارت نصیب ہو. اس کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ. یہ دعا جو ایکچولی کاظمین میں ایک محب آل محمد, ایک مولا حسین کا چاہنے والا, ایک امام علی کا ماننے والا, جس کا نام محمد ابن احمد ابن ابی لائد تھا. محمد ابن احمد ابن ابی لائد, یہ سورس ہے. ان کو مولا نے یہ دعا تعلیم دی تھی کاظمین میں. یہ جیل میں تھے, بے گناہ تھے, ان کو جیل ہو گئی تھی, تو جس کی وجہ سے مولا نے ان کو آ کے یہ دعا تعلیم دی کہ تم اس طرح دعا کرو. اس میں یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے ابھی مجلس میں آخری حصہ پڑھا ہوں, پہلا حصہ نہیں پڑھا. الہی عظمن برا برے الخفا ون کشف الغطا, یہ وہ والی دعا ہے. ون خطا رجا وزاخت العظم منت السما, وہ والی دعا ہے. یہ اتنی ریکمینڈڈ دعا, اتنی ریکمینڈڈ دعا ان کو مولا نے بتایا, اور یہ صحت کے ساتھ عزت کے ساتھ یہ رہا ہو. اور آپ یقین کرو جب بھی کوئی پوچھتا ہے, میں ہمیشہ یہ دعا بتاتا ہوں لوگوں جو خدا نخواستہ کوئی بے گناہ قید میں چلے گئے, کوئی پریشانی, جب میں بولا نا پہاڑ تمہارے سامنے, پڑھ کے دیکھو یار, پڑھ 40 دن پڑھو خالی. اولاد نہیں ہے, اللہ اولاد عطا کرے گا. رزق کا پرابلم ہے, بزنس ڈاؤن ہو گیا, پریشانیوں میں آ گئے, بیماریوں میں انسان گھر جائے, کوئی اس میں واسطہ دیکھو آپ کس کا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کر رہے, اللہ سے دعا کر رہے کہ اب باہر مصیبتوں میں گرے ہوا ہوں, پریشانیوں میں گرا ہوا ہوں, کوئی میرا مددگار نہیں ہے سوائے اس کے اور آپ کے. آپ اس کے, اور اس میں دو بڑے واسطے ہیں, یا محمد یا علی. اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی نام ہے یا اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ اتنی بڑی, میں یہی کہتا ہوں پورے ہمیشہ سننے والوں کو پوری دنیا میں, کہ دوسروں کے پاس تو کچھ نہیں ہے, they don't have anything. تمہارے پاس 14 نام ہیں, 14 واسطے ہیں, 14 ہستیاں ہیں, 14 پرسنالٹیز ہے, کہ جس کے صدقے میں اللہ نے سارے عالمین کو خلق کیا. حدیث قصہ پڑھتے ہو تو کبھی سوچو حدیث قصہ پڑھتے وقت کہ اللہ کیسی باتیں کر رہا. کوئی حدیث کوئی معمولی حدیث ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری جیسی شخصیت جو 6 معصوم کا ظاہر ہے, جو پہلا ظاہر کربلا ہے, جس کی طرف جو اللہ کا رسول امین ہے تو یہ اس کا امانت دار ہے, 5 امام کو سلام بھیجا, وہ جابر اس کا نریٹر ہے. حدیث قصہ میری ٹاپک نہیں ہے, دعائے فرج میری ٹاپک ہے. میں آپ کو صرف امپورٹنس بتا رہا. اس میں اللہ کیا کہہ رہا کہ ان کی محبت میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا, کریٹ کیا, چاند اور سورج میں روشنی دی, ان کی محبت میں آسمان سے پانی برسایا, رحمت خدا, سمندروں میں کشتیاں چلائی, ان کی محبت میں. آپ سوچو, اور کس کو بول رہا؟ ملائکہ اور آسمان کے رہنے والوں کو بول رہا. اتنا یہ واسطے آپ کے پاس ہے. You have this. شارجہ امام بارگاہ علی رضا سے میں بول رہا کہ سننے والوں یہ یاد رکھو, تمہاری جاب کا پروٹیکشن چاہتے ہو, میں اتنی بڑی بات بول رہا, ٹرائی کرنا. تم اپنی جاب کا پروٹیکشن چاہتے ہو, بزنس کا پروٹیکشن چاہتے ہو, کوئی چیز کی سیکیورٹی ہے, موت بھی اگر موت آ جائے اور تم یہ دعائے فرج پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو خلوص کے ساتھ, امام زمانہ کو پکارو, کون ہے ہمارا بچانے والا؟ میرے جملے غور سے سنو, دنیا کی کوئی طاقت تم کو نہیں بچا سکتی سوائے اللہ کے اور امام کے. یہ جذبہ پیدا کرو. اس دعا میں امپورٹنس دیکھو آپ, تو پہلے اس کی ڈیٹیل بتا دیتا. یہ دعا کاظمین میں اس بندے کو جیل میں چلا گیا, امام نے آ کے تعلیم دی, کسی اور نے تعلیم نہیں دی. زمانے کے امام نے یہ کہا کہ اس طرح تم دعا کرو, اس طرح دعا کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اس کا پڑھنا تھا, وہ باہر آ گیا. وہاں سے اس دعا کو پہلی مرتبہ شیخ تبرسی نے, سورس جو ہے شیخ تبرسی,
شیخ طبرسی جو اپنے دور کا ایک عظیم مرجع، میں انشاءاللہ کبھی مرجعوں پہ پڑھوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، جس میں یعقوب کلینی ہے، شیخ صدوق ہے، شیخ مفید ہے، سید رضی ہے، سید مرتضی ہے، شیخ طبرسی ہے، شیخ حر عاملی، شہید اول ہے، علامہ ہلی ہے، خاندان پورا ہلی، یہ سارے علماء جو اپنے اپنے دور کے مجدد ہیں۔ مجدد کس کو بولتے ہیں؟ جنہوں نے ایک نئی لائف دی، زندگی دی اسلام کو۔ تو یہ سارے انشاءاللہ ہسٹری پڑھوں گا۔ تو یہ لوگ شیخ طبرسی کے ذریعے جو وسائل شیعہ شیخ حر عاملی کی کتاب، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب جو لیٹسٹ سورس ہمارے پاس ہے، اور شیخ حر عاملی کا پیریڈ 1000 ایئرس کا ہے، لائک 400 ایئرس پرانا ہے، اور شیخ حر عاملی دفن کہاں ہے؟ مشہد مقدس میں۔ اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت نصیب کرے۔ مشہد مقدس میں اس جگہ، اس صحن میں ہے شیخ حر عاملی، بہت بڑی ہستی، وسائل شیعہ کا رائٹر۔ یہ جہاں پہ آج ان کے مزار، ان کے جہاں ان کی لحد ہے، جو بھی مشہد مقدس جاتا ہے وہ شیخ حر عاملی کی زیارت ضرور کرتا ہے۔ شیخ حر عاملی کا جو مزار ہے، اس کے اندر، اس کے بالکل پہلو میں جو لنچ کے کوپنز ملتے ہیں نا، پاسپورٹ دینے کے بعد زائرین کو جو لنچ کے کوپنز ملتے ہیں، ان کے وہ مزار کے بالکل بازو وہ آفس ہے، اس سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ وہاں جب بھی جانا انشاءاللہ ہم کو جلد سے جلد غریب امام کی زیارت نصیب ہو، بی بی معصومہ کی انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں غریب امام کی زیارت کے لیے۔ تو شیخ حر عاملی وہ ہستی، ان کی مشہور کتاب ہے وسائل شیعہ، اس میں یہ۔ تو میں نے دونوں سورس آپ کو بتا دیے کہ کس طرح یہ ہمارے پاس آئی، اور پہلے کہاں سے شروع ہوئی؟ کاظمین میں 5th سینچری کی دعا ہے، اور ہم آپ 14th سینچری میں، تو آلموسٹ 800 ایئرس پہلے، 800 ایئرس پہلے، 900 ایئرس پہلے کی دعا ہے۔ اور یہ دو بڑے علماء جو گزرے، ان کے، اور کتاب کا نام بھی دے رہا وسائل شیعہ، اس کے اندر یہ کتاب، یہ دعا ماشاءاللہ موجود ہے۔ اس کے بعد اب یہ دعا کیا ہے، کہاں کہاں پڑھنا چاہیے، اب یہ سنو۔ اچھا، آغا بہجت جو ابھی حال کے، آپ سب جانتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے آغا بہجت کے۔ آغا بہجت کہتے ہیں کہ اگر اندھیروں میں تم آ جاؤ، مصیبتوں میں آ جاؤ، ایسی کہ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ اب کوئی پریشانی میری ہو ہی نہیں سکتی، موت آ جائے، موت آ جائے، اس وقت یہ دعا تمہارے کام آ جائے گی، اس وقت یہ دعا تمہارے کام آئے گی۔ آغا بہجت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آغا بہجت یہ بھی تاکید کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک تم یہ، اگر روز تم دعا پڑھو۔ اچھا، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے کہ قنوت میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، 5 قنوت پڑھتے ہو، ان 5 قنوت میں کوئی ایک قنوت میں پڑھ لو کم از کم، یاد کر لو۔ اگر یاد نہیں ہے تو کتاب ہاتھ میں لے لو، الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظمن برا برے اخباب، اس طرح ایک قنوت۔ آپ قنوت میں 1000 چیزیں پڑھتے ہیں، قنوت میں اور ایک چیز پڑھنا، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری، یہ ہر قنوت میں پڑھنا۔ یہ بھی 5 دفعہ تمہاری سلامتی ہے امام زمانہ کی تمہاری وہ ہوگی۔ اس کے بعد کوئی 5 قنوت میں کوئی ایک قنوت، جان تم جو بھی نماز تم گھر میں پڑھ رہے، ریلیکس ہو کے پڑھ رہے، آفس جانا نہیں ہے، ابھی آفس سے آ گئے، مثال کے طور پہ مغرب کی نماز ہے، یا عشاء کی نماز ہے، یا نماز شب ہے، اس میں یہ نماز یہ ضرور پڑھنا۔ اگر قنوت میں نہیں پڑھ سکے تو پورے 24 گھنٹے میں، 24 آورس میں کوئی ایک دفعہ پڑھو۔ اس کے بعد اور ایک آپ کو بتا دوں، آپ صبح میں آفس کے لیے نکل رہے ہیں، بزنس کے لیے نکل رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، واپس آج تک تمہارے پروٹیکشن کے لیے بہترین دعا، اب اس سے زیادہ کیا بولوں یار،